बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब एस्ट्रोलॉजर के अलावा मजहबी स्कॉलर भी हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज सर मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है। सबसे पहले तो मैं आपसे जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बात करना चाहूँ। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब की बेटों से बात नहीं करवाई जाती। अदालत फिर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देती है सुप्रिटेंडेंट जेल को। मुझे ये बताएं, इस तरह के हथकंडों से ये इस तरह क्यों किया जा रहा है? क्या इमरान खान साहब की बात ना करवाने से उनको क्या हासिल हो जाएगा? आपको क्या नजर आता है कि इमरान खान साहब इस तरह टूट जाएंगे? देखिए, ये एक जैसे कहते हैं ना कि वो डेडलॉक सा ज़ाती शख्सियात का या शख्सी ज़हनी डेडलॉक्स हैं जो पूरी कौम भुगत रही है। ठीक है। और जहाँ तक कोर्ट की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट की, तो अब मुझे लग रहा है कि वो अपना जैसे कहते हैं ना डेकोरम और अपनी साख को बहाल रखने की कोशिश कर रही है और रख भी पाएगी। ठीक है। और जो खान साहब की बात है, देखें ये अब जिस लेवल पे चले गए हैं, बस यहाँ तो टूटना टूटाना क्या होता है कहानी, जैसे कहते हैं ना कि ये इस एज में जाके कहाँ टूटना है, जब लोग इतने फॉलोअर्स हों, इतने आपके फैंस हों, आप एक बहुत बड़ी जमात के पॉपुलर लीडर हों, तो जे भी नहीं देता ऐसी टूटना टूटाना, समझ लें। तो ये ऐसा सच नहीं, ये छोटे लोग आपको पता है कि जो मतलब होते हैं, जो उनको तोड़ लिया जाता है, जिनको मोड़ लिया जाता है, फिर वो लोग होते हैं जिनके कोई इंडस्ट्रियल स्टेक्स होते हैं, बिजनेस स्टेक्स होते हैं, उनकी कोई पैकेजेस होते हैं। वो अब देखें, अगर एक एफआईआर भुट्टो साहब पे हुई थी, काम पूरा हो गया था। इन पे 200 की हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकंजा मजबूत नहीं कर पाया, कोई वो एज सच वो नहीं हुई। तो सिर्फ एक उलझाओ और जैसे कहते हैं ना ज़हनी तौर पे टॉर्चर करने की वो हो रही है। और ये एक वही है, जैसे कहते हैं एक वो स्टाइल जो बचपन में हम किसी को भी जैसे कहते हैं ना कि अपनी पता भी है कि एक राय का कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी किए चले जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से वो टूट पाएंगे जो बर्थ चार्ट में उनके नजर आता है। ये आज जरा क्लियर कट बताएं कि इमरान खान साहब आपको इलेक्शंस में नजर आ रहे हैं? देखें, इमरान खान का कानूनी जो सपोर्ट है, जो कानूनी साइड है खान साहब की, वो स्ट्रॉन्ग है। आपको हमेशा से कह रहा था, कैसे कैसे मौसम बने हैं, गुजरते जा रहे हैं। गुजरते जा रहे आपको हैं। गुज़श्ता कोई मई से, या मेरा ख्याल है इससे भी पहले से कुछ ये बन सारे नहीं पा रहा उनके खिलाफ। ठीक है, मैंने कहा था कि लीगल साइड मजबूत है। बल्कि आपको ये भी याद होगा, मैंने कहा था कि ये जो साहब का चीफ जस्टिस साहब थे, उमर अता बंदेयाल, बिल्कुल। अगर वो चले भी गए तो फिर भी आप ये ना कहें कि उनको कोई जैसे कहते कोई मसला है। कोर्ट साइड, उनकी लीगल साइड हमेशा से मजबूत। ये सवाल का जवाब है आपके, जो आप कंटेस्ट के उसमें कह रहे हैं। ठीक है। तो बस मुझे उनकी उससे ये ज़रूर लगता है कि लीगल साइड स्ट्रांग है और वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेस्ट करेंगे। लेकिन किस तरीके से मतलब कर पाएंगे, या टीम या बाकी मामला, उसका नहीं कुछ कह सकते क्योंकि बहुत अच्छा नहीं नजर आता। ठीक है। आपने लास्ट वीडियो से मेरे बात की थी कि इमरान खान साहब के वाले से मैंने पूछा था इलेक्शंस के वाले से, तो आप कहते थे कि अप्रैल में अगर इलेक्शन हो जाते तो इनके हक में ज़्यादा बेहतर थे। अब चूंकि फरवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं, खैर ये तो कबल वक्त है, लेकिन इमरान खान साहब अभी जेल में। वो जो बातें थी, पहले कहा जाता था कि इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं, क्या अभी भी उनके जायचे में ऐसी चीज है कि दोबारा वजीर आजम बन सके? लेकिन जो पीटीआई के फैंस हैं, या ये तो फैंस की, अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी को उम्मीद ही ना हो कि ये वजीर आजम बनेंगे, तो वो वोट क्यों देगा या सपोर्ट क्यों करेगा? ये सियासी एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि वो रुथलेस किस्म का एक एटीट्यूड है। हालांकि वोट होना चाहिए बंदे को, उसके नजरिए को, उसकी उसको हारे या जीते डैम केयर। लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको पता है 10 से 15% या फीसद या 20% वोट वो है जो हवा पे बनता है। ठीक है, तो हवा खान साहब की कोई नहीं बननी। अच्छा। और जो माहौल बनना है वो यही है कि उसको दो तो वो भाग गया, उसको दो तो वो भाग गया, इस तरह का कुछ जो है। हवा किसकी बननी है? हवा जिसकी बनी नजर आ रही है फिलहाल तो उसी की है। अच्छा। लेकिन जनवरी में एक काया पलट सकती है।
کہ کسی کی بھی نہ بنے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں مکس 4 پارٹی. ہاں وہ تو آپ کو یاد ہے میں نے متحدہ مجلس عمل کا جو بتایا تھا ماڈل, اور فضل الرحمان صاحب بھی, اور یہ سارا مطلب ایک رکشا چنگ چیز جس میں سواریاں لوڈ اس طرح کی ہوں گی کہ وہ سارا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ہی جو میجر پارٹیاں ہیں یہ دونوں ہی نہ ہو. اچھا دونوں ہی نہ ہو, کدھر نہ ہو مطلب مین اسٹریم اس میں نہ آئے کہ اچھا یہ حکومتیں بناتی نہ نظر آئیں دونوں ہی. ابھی تو انہی کی جنگ لگ رہی ہے آپس میں. بس یہ دیکھنے کی یہ کہنے کی باتیں, جنوری میں ایک ایسا موسم ہے کہ اب دل بھی نہیں کرتا اس پہ اس طریقے سے بات کرنے کو. اچھا لیکن جنوری کوئی اتنا وہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ جنوری کے بعد ہی پتہ چلے گا الیکشن بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. جنوری میں ہو سکتا ہے کہانی آپ لوگوں کی ہماری جو ہے نا کسی اور رخ پہ چلی گئی ہو, اور پھر یہ باتیں بڑی وہ ہو گئی ہوں کہ وہ اس نے الیکشن اس طرح کا بھی کچھ پاسبل ہے. چلیں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کا کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا, پہلے بڑی خبریں آئیں, لیکن پھر بعد میں بلاول صاحب نے ڈینائی کر دیا. وہ کہتے یہ تو پرانی خبر ہے, ایسی ویسی کوئی بات نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوا. اگر رابطہ ہوا بھی تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھور گھور کے الیکشن کا ماحول بنانا ہے جیسے ان کا پرانا طریقہ ہوا ہے. پرانا طریقہ 90 کی دہائی کی سیاست جو کہتے ہیں. وہی ہمیں بیوقوف عوام کو بیوقوف بنایا ہوا, بھی آپس میں گھوریں گے, جس کی سیٹنگ بن گئی وہ بڑا وہ ہو جائے گا, اور پھر یہ اسی بنیاد پہ جا کے ووٹ لے کے پھر آپس میں کسی بھی اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن اصل بات جو اس میں بنیادی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو کہ ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ بھی تھوڑے سے گرون اپ ہو جائیں, چیزوں کو انٹرنیشنل پیرائے میں سمجھا کریں, کیونکہ ہم ایک انٹرنیشنل قوتوں کی اس وقت جیسے کہتے ہیں نا رسا کشی کا علاقہ بن چکے ہیں. تو اب ہماری نا یہ لوکلز کی یا لوکل پی ٹی آئی ان کی سیاست کی کوئی باتیں نہیں ہیں. پاکستان کی سیاست کو اب سمجھنا ہے تو ذرا انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھیں. اچھا نواز شریف صاحب کو مودی لانا چاہتے ہیں. اچھا مودی صاحب پاکستان واپس لانے میں بھی ان کا ہاتھ. ہاں, اور بائیڈن اور مودی کی جیسے کہتے ہیں گٹھ جوڑ نے یہ سب کیا ہے. اور زرداری صاحب کو بائیڈن سے یاری ہے. ہاں تو بائیڈن پیپلز پارٹی کو یا بلاول کو نہیں لا سکتے. وہ لا سکتے ہیں لیکن مودی جو چاہ رہا ہے وہ اگنور نہیں ہو سکتا, کیونکہ مودی اس ٹائم اینٹی جیسے کہتے ہیں اینٹی چائنا پالیسی اور پرو امریکن پالیسی, تو دوست کو اسٹرانگ کرنا ہے ادھر, تو جو چاہے گا. اور انڈیا وہ انڈیا تھوڑی ہے کہ وہ اچھی بھلی دنیا کی وہ معاشی قوت بن رہا ہے, تو اب وہ یہ ساری چیزیں تو انفلوئنس کرے گا. بالکل. دوسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کیس میں بطور لائر کیس جیسے کہتے ہیں نا وہ کرتا, وہ یہ ہے کہ میرے سامنے ایک جنگ ہو. آپ چاہتے ہیں؟ نہیں میں نہیں چاہتا. میرے سامنے جنگ ہو اور میرے پاس میں جب دیکھوں اپنی قومی فنانشل اکنامکس کی حالت, مطلب مجھے کوئی آپ نے دھمکی دے دی کہ بھئی میں جنگ آپ پہ حملہ کر رہا ہوں, آپ نے مجھے دھمکی دے دی. اب میں نے دیکھا کہ یار میرے تو گھر دانے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تھانے تک جانے کا میرے بائک میں پیٹرول نہیں ہے یا کار میں پیٹرول نہیں ہے, اور اب میں کوکب صاحب سے کیا جنگ کروں گا. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ میں درمیانی جو بندہ جو آپ کا اور میرا مطلب آپ کا کوئی دوست یا کوئی اس کو لا کے درمیان میں آپ کی دھمکی کے نتیجے میں میں کہوں کہ یہ دیکھیں بھئی آپ کا دوست اب میرے ساتھ ہے, آپ مہربانی کریں آپس میں, تو میں پیچھے ہو جاؤں اور آپ کا دوست آگے کر دوں. ٹھیک ہے, وہ جو دوست آگے کروں اور وہ آپ دونوں گٹ مٹ کر کے مطلب میری جان چھوڑیں اور یہ ٹل جائے ہمارا جو فائٹ ہے. نواز شریف صاحب کو صرف اور صرف جو لایا جا رہا ہے صرف اور صرف اس کو ٹالنے کے لیے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو یہ فون پہ بھی یہ, ورنہ اتنے جناب کوئی کعبہ امام کعبہ تھوڑی ہے حضور, اتنی کوئی زندگی میں پرفارمنس تھوڑی دی ہے, ہمیں پاگل بنا دیے. موٹر وے وہ پک گئے ہیں یار. ہمارا کوئی ایجوکیشن بھی تھی, ہمارا بنیادی حق, صحت بھی تھی, لیپ ٹاپس نہیں دی انہوں نے. مطلب دیکھیں ایک مائنر سے طبقے کو وہ کر کے دیکھیں, لیڈر ہمیشہ قومی سطح پہ سوچتے ہیں کہ وہاں سے تھریٹ ہے. ٹھیک ہے, اس تھریٹ کے نتیجے میں وہ بندہ لایا جا رہا ہے
جس کو لا کے اس کو ٹالا جا سکے، یا اگر کوئی ورس سینیریو بن جائے تو وہ بندہ وہ ہو جو مودی کو فون کرے، مودی کہ اور بھائی نواز شریف کیا حال ہے، مطلب اس طرح میں آ رہا ہوں کی پاکستان. ہاں اس طرح کا کر کے، اور اس کو، اور اب اس اینگل سے اگر اس بات کو دیکھیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے، مطلب میں بھی غلط نہیں ہوں اگر یوں کر رہا ہوں. اس کی ریزن ہے، لوگ اس پہ مجھے پتا ہے کہ بہت اپریشیٹ کریں گے آپ. بہت ہی اچھے اس میں، لیکن دیکھیں اب کسی کو تو سر دینا ہے. اس قوم کو ہمیشہ سے ہی ان کو حقائق سے جیسے کہتے ہیں نا ایک دور رکھ کی باتیں کی گئی ہیں، اور میرے پہ بھی ٹیگ لگ جائیں گے کچھ بھی کہ یہ بھی ادھر کے ہی ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ سچ نہ بولیں. مثال کے طور پہ آپ کی اکنامکس ختم ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ایک انقلاب برداشت ہی نہیں کرنا، آپ نے ایک دن کی جنگ نہیں برداشت کر سکتے، آپ ایک دن کی وہ نہیں کر سکتے. اب ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے سوچیں کہ جو پاکستان کے لیے سوچتے ہوئے، جو یہ سوچتے ہیں پاکستان سب سے پہلے، ان کو آپ کی اس سے نہیں ہے لینا دینا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایکچولی انقلابی طور پہ یا ذہنی طور پہ کہاں جا رہے ہیں. ان کو ہے کہ کھانے کو مل رہا ہے، کھانے کو بھی نہیں ملے گا. تو وہ جو بھوک اور افلاس اور اس کے پاورٹی کے نتیجے میں جو کرائسس جنم لے گا، وہ ذہنی طور پہ اس کرائسس کو، یہ جتنے بھی ملازم ہوتے ہیں نا، ملازموں کی یہی سوچ ہوتی ہے جو ٹاسک اورینٹڈ اپروچ، اور وہ چھوٹا اسی طرح کا سوچتے ہیں، اور وہ صحیح سوچ رہے ہیں اپنے انداز سے اس حد تک. تو یہ مجبوری ہے جناب، جس وجہ سے یہ جو وہ کیا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اور ان کی جو یہ نیکسس ہے، یہ جو بنا ہوا. محمد اسامہ علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا.